السلام علیکم، آپ ہے SNN نیوز کے ساتھ۔ میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں امن کی دشمنوں نے ایک بار پھر کیے وار۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، گوادر اور میاں والی میں دہشت گردوں نے ایک بار پھر حملے کیے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈیفنس انالسٹ سعد محمد صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ وعلیکم السلام جی، مہربانی۔ جی سر، سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر، کیا امن کے دشمنوں کے لیے اتنا آسان ہے کہ جب چاہے وار کرے؟ دیکھیں جی، یہ اس کو کہتے ہیں ایسیمیٹریکل وارفیئر ہے، انکنونشنل وارفیئر ہے، انسرجنسی ہے۔ تو اس میں آپ جو دشمن ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے، وہ کوئی جیسے کنونشنل اس میں انوائرمنٹ میں ایک لینئر بیٹل فیلڈ ہوتا ہے، اس سائڈ پہ دشمن ہوتا ہے، اس سائڈ پہ آپ ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کو دشمن کا پتہ چلتا نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کس وقت کرنا چاہتا ہے۔ انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے، وہ جب بھی حملہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سے میں بری عظمی نہیں چاہتا ہوں کہ جی یہ جو کمزوریاں ہمارے دفاعی سسٹم میں ہیں اور ان کو پینیٹریٹ کیا گیا ہے اور نقصان پہنچایا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں ایک اور جو فیکٹر ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں بڑی طاقتیں جو ہے وہ ملوث ہیں اس پورے گیم میں۔ اس میں جیو پالیٹکس آتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں افغانستان میں اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جو دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہی ہے، خصوصاً پاکستان میں پشت پناہی کر رہی ہے، اور بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے زمین پر، لیکن جو TTP ہے ان کو تو بالکل خصوصی اجازت ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو سکے۔ تو ایک یہ وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو CPEC ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، وہ جو ہے بڑی طاقتوں کو، خصوصاً ایکسٹرا ریجنل پاورز کو وہ منظور نظر نہیں ہے۔ تو وہ پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات پیدا کیے جائے، ایک انسٹیبلٹی پیدا کی جائے، جس کی وجہ سے CPEC کے اوپر جو کام جس رفتار سے ہونا چاہیے اس رفتار سے نہ ہو، اور خصوصاً چائنا جو بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ایسے ملک میں جہاں پر دہشت گردی جو ہے اس پیمانے پر ہے، وہاں پر سرمایہ کاری جو ہے وہ سود مند ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح ہمارا جو مشرق پہ وہ ہے ہمسایہ ہے ہندوستان، اس کو آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ بلوچستان میں وہ کافی جو ہے اس کی مداخلت تھی، اور جو گلبشن یادو ہے وہ ایک ہندوستان کا جو نیوی کا کمانڈر ہے، اس کو پاکستان نے گرفتار کیا تھا، یہاں پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں شامل تھا۔ اس طرح ہندوستان جو ہے وہ TTP کی بھی پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز کو جب آپ کمبائن کر لیں گے تو پاکستان کو ایک بہت مشکل صورتحال کے ساتھ سامنا ہے۔ لیکن یہ ہے ہماری جنگ، ہم نے اس کو لڑنا ہے، اس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے ہیں۔ اس وقت کچھ کمزوریاں نظر آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پسنی کے پاس جو ہوا ہے، یا میاں والی میں جو کل ہوا، تو وہ اس میں کمزوریاں تو سامنے ہیں، اور ان کمزوریوں کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ کمزوریاں کیا تھیں اور کیوں ہوئی ہیں، کیسے دہشت گرد جو ہے وہ پہنچ گئے، انٹیلیجنس فیلئر ہے وہاں پر، جو لوکل ڈیفنس تھا اس میں کوئی کمزوری ہے، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک میں ناامیدی پھیلاتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے سیکیورٹی فورسز پہ ان کا جو یقین ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے۔ سر، جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے ڈیفنس میں جو ہے وہ ویکنس ہے، تو جس طرح میاں والی میں حملہ کیا گیا اور اس کو ناکام بنایا گیا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، حملہ بالکل ناکام ہوا ہے، اور جو دہشت گرد آئے تھے ان کو کافر کردار تک پہنچایا گیا ہے، لیکن پھر بھی بیس کے اندر ان کی جو رسائی ہو گئی تھی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ان کو باہر سے ہی روک لینا چاہیے تھا، اور کچھ نقصان ہوا ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے، اور اس کے اوپر ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح جو پسنی کے پاس ہوا تھا وہاں پر بہت افسوسناک ہے، مطلب ہے کہ ہمارے 14 جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے،
تو جی اس میں بھی کمزوری تھوڑی سی نظر آتی ہے کہ کس طرح اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ لڑائی جو ہے ابھی یہ لمبی لڑائی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی آرگنائزیشن میں ان کو جو اکوپمنٹ ہے اور ان کی جو تربیت ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے لیے ہم ان کو تیار کر سکیں۔ ابھی پچھلے تقریباً میرے خیال میں 15-16 سال سے ہم ایک یا 20 سال ہو گئے تقریباً، ہم ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں ہمارا تجربہ ہے۔ ابھی اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے ایک اس قسم کی فورس تیار کرنی چاہیے تاکہ وہ جو اس قسم کی دہشت گردی پاکستان میں رہی اس کا خاتمہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو روٹ کاز ہے، جدھر سے اس کی جڑ ہے، اس جڑ کو ختم کرنا ہے۔ وہ ہمارے میں کیپیبلٹی بھی ہے اور ہمیں عزم چاہیے کہ ہم جو جدھر بھی اس کی جڑ ہے اس جڑ کو وہاں سے ختم کریں۔ صحیح سر، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ افغانستان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان حملوں کے پیچھے ہم کیا کھلے انداز میں یا بلا شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے ٹی ٹی پی کا ہاتھ ہوگا یا کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بین الاقوامی قوت بھی سی پے کو لے کے نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل، یہ تو جو میاں والی میں ہوا ہے، یہ تو ٹی ٹی پی کا وہ ہے، حملہ ہے، وہاں سے آیا ہے۔ جو بلوچستان میں ہوا ہے، پسنی کے پاس جو کارروائی ہوئی ہے، جو دہشت گردی ہوئی ہے، وہ میرے خیال میں بلوچ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان میں سے کوئی تنظیم ہے جس نے یہ کام کیا ہے، لیکن ان دونوں کی جو بیس ہے وہ افغانستان میں ہے، اور ہمیں صحیح ہمارے بالکل قریب ہے۔ ہمیں ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو بھی چاہیے، اور اگر ڈپلومیٹک نہیں ہے، کسی اور طریقے سے اس جڑ کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں ختم کرنا چاہیے اس کو۔ سر، پاکستان اور افغانستان کی جو تعلقات ہے اس کو لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جس طرح افغان جا رہے ہیں اپنی ملک کی طرف پاکستان سے، کہیں ان حملوں کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ عوام کو اب یہاں پہ رہنے نہیں دے رہے؟ کیا یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی حملوں کی؟ دیکھیں، یہ تو میرے خیال میں یہ تو جو انلیگل ایلینز ہیں، دنیا کا کون سا ملک ہے جو انلیگل یا غیر قانونی طور پہ مقیم افراد کو ہوں، اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ملک میں بھی رہیں، وہاں پر کاروائی بھی، کام بھی کریں، روزگار بھی کمائیں، پراپرٹی بھی خریدیں؟ یہ دنیا کا کون سا ملک اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو پاکستان نے تو بہت میرے خیال میں ایک نرمی دکھائی ہے اس معاملے کے اوپر، کہ انہوں نے اس کے اوپر پہلے کارروائی نہیں کی، اور افغانستان کی جو مشکلات تھی یا افغانوں کی جو مشکلات تھی اس کو انہوں نے اس وجہ سے جو ہے تھوڑی سی اجازت دے دی تھی کہ ان کو۔ تو دہشت گردی تو جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے 15 اگست 2021 سے، اس کے بعد سے ہوں، پاکستان میں دہشت گردی کی جو واقعات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی آہستہ آہستہ جو اضافہ ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ تو میرے صحیح خیال میں یہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ افغانوں کو آپ نے جو انلیگل یہاں پر موجود ہیں، غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، ان کو آپ نے کہا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں۔ اس کے ساتھ میرے خیال میں اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، لیکن افغانستان کی جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور یا دوسری طرف دیکھ رہا ہے جو دہشت گرد اس کی زمین پر موجود ہیں، سرزمین پر موجود ہیں، ان کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے حملے کریں۔ ہوں۔ سر، مستقبل میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتے ہیں، یا دوستانہ تعلقات اس طرح نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں صرف اس کے اوپر ایم کرنا چاہیے کہ افغانستان میں استحکام آئے۔ دیکھیں، پاکستان کے اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ کبھی خوشگوار یا دوستانہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ جو بھی رجیم آئے صحیح گی، وہ پاکستان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات جو ہے افغانستان کے ساتھ مینج کرنے پڑیں گے۔ ہمارا جو آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت ہو، وہاں پر امن ہو۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں بھی امن رہے گا۔ اگر وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کریں گے، اگر وہ دہشت گردی میں ملوث ہوں گے، تو نہ ان کے پاس امن آئے گا، نہ ہمارے پاس آئے گا۔ کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کا دعویٰ ہے پاکستان کے کچھ علاقوں کے اوپر، اور جدھر آپ دعویٰ کرتے ہیں اور جو سرحد ہے جو بین الاقوامی طور پہ وہ مانی گئی ہے، وہ سرحد ہے، اس کو افغانستان واحد ملک ہے افغانستان جو سرحد کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ تو اس بنا کے اوپر تعلقات ہمارے اس طرح ہو نہیں سکتے ہیں، لیکن مینج ہو سکتے ہیں۔
ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ جو افغانستان میں جو حکومت کر رہا ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ دہشت گردی اگر پاکستان میں پھیلائے گا تو نقصان اس کو بھی ہوگا، صرف پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا۔ سر اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے حملوں کا آغاز ہو گیا، تو کیا آپ کے خیال میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے ساتھ ہوتے ہی کیا یہ الیکشن کو ناکام کرنے کی کوشش تو نہیں ہے، یا الیکشن کے خلاف سازش تو نہیں ہے کہ بہترین ماحول میں الیکشن نہ ہو سکے اور ایک جمہوری حکومت پاکستان میں قائم ہو؟ اس پہ آپ کی کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں مختلف قوتیں جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں، تو ایک آبجیکٹو تو نہیں ہو سکتا نا، وہ ملٹیپل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام نہ آئے۔ جب استحکام نہیں آئے گا تو یہ ترقی نہیں کر سکے گا، یہ اپنے مسائل میں الجھا رہے گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو میں نے سی پیک کا آپ کو بتایا کہ جو سی پیک ہے، جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اس کو جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے، تو یہ مختلف ہیں۔ تو اس میں یہ الیکشن کی جو آپ نے بات کی، الیکشن بھی اس کا ایک فیکٹر ہے۔ یہ جتنا بھی میں نے آپ کو اوورال بتایا کہ ایم یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا جائے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر نومیدی پیدا کی جائے، عدم استحکام آئے۔ تو الیکشنز بھی ایک استحکام کا ایک ذریعہ ہے، تو بالکل الیکشن بھی اس سے وہ افیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ الیکشن بھی نہ ہو، پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور عوام کے درمیان جو رابطہ ہے اس رابطے کو توڑا جائے۔ اس میں بھی بڑی کامیابی دشمن کو ملی ہے کہ کچھ نہ کچھ عناصر پاکستان میں ایسے ہیں جو پاکستان کی دفاعی افواج کے خلاف بات چیت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنی دفاعی افواج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، ایک دیوار کی طرح کھڑا ہونا چاہیے، تب وہ ہمارے لیے جنگ جو ہے وہ صحیح لڑیں گے۔ وہ اتنی سیکریفائسز دے رہے ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ صحیح سر، آپ نے کہا کہ سی پیک کو لے کے جو قوتیں ہیں وہ متحرک ہے کہ پاکستان میں مستحکم نہ ہو، الیکشن ہونے والے ہیں، امن و امان کی صورتحال آئے روز بڑھتی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ سر سلوشن کیا ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھا جائے، اور جو قوتیں ہیں جو امن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان میں مستحکم لانے کی جو ہے وہ ان کی ناکام ایک کوشش ہے، ان کی کوشش کو ناکام کیا جائے، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کے دو وہ ہیں، ایک تو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں، ان کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہمیں جتنے بھی جو ہمارے انٹیلیجنس کی جو ریسورسز ہیں ان کو مزید جو ہے بہتر کرنا پڑے گا، تاکہ دشمن جو اگر پاکستان کے اندر منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ناکام بنایا جائے، اس کو وقت سے پہلے ہی ناکام بنایا جائے، نہ کہ وہ جدھر وہ دہشت گردی کرنا چاہتا ہے ادھر پہنچ کے اس کے بعد ناکام کیا جائے۔ وہ صحیح نہیں ہے۔ جدھر سے وہ چل رہا ہے، جدھر وہ اس کا سٹیجنگ ایریا ہے، وہاں پر اس کو ختم کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو پاکستان میں سلیپر سیلز وغیرہ ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو وائپ آؤٹ کیا جائے۔ ان کے سلیپر سیلز ہیں، ان کے سمپتھائزرز ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، تو ان کو جو ہے پاکستان نے ختم کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو بیرونی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیرونی اس کے عناصر ہے، اس کو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی یا ملیٹریلی اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک منصوبہ سازی کرنی چاہیے ہمیں۔ صحیح، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ آپ نے ناظرین جیسے کہ سنا کہ سعد محمد صاحب نے کہا کہ ہمیں بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، تبھی ہم امن کے دشمنوں کو روک سکیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت دیا۔